جی ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور اس حصے میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایران کے شہر مقدس القم سے آغا سید کمیل موسوی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ان ایام کی تعزیت پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی آپ کو ان ایام کی تسلیت و تعزیت آپ کی خدمت میں اور تمام آپ کے ناظرین اور آپ کے تمام عملے کی خدمت میں پیش کروں گا۔ قبلہ، جیسا کہ ابھی جو معاملہ ہے جو کہ بہت زیادہ دل خراش تصاویر بھی انٹرنیٹ کے اوپر آ رہی ہیں، ہم چلانے سے قاصر ہیں چونکہ اس کے اندر خون وغیرہ ہے، وہ تمام چیزیں ہیں، اور ایک شہداء کی تعداد جو ہے وہ ابھی مکمل یعنی مصدقہ اطلاع تو نہیں ہے، مگر ایک 6000 کہا جا رہا ہے یا اس سے بھی کراس کر گئی ہیں۔ زخمی اس سے کہیں زیادہ ہیں، بہت پورے جو ہے وہ نائجیریا کے مختلف شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ تو جو بر وقت جواد ظریف صاحب نے جو کہ وزیر خارجہ ہیں آپ کے، انہوں نے جو انٹروین کیا اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور اس سے پوری انٹرنیشنل جو ایک عالمی سطح کے اوپر میں کہوں گا کہ اس پہ کیا اثرات مرتب اس کے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ذرا سی روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس سے قبل کے کچھ معروضات خود شیخ زکزاکی اور جو ماجرا نائجیریا کے اندر پیش آیا اس سے متعلق آپ کی خدمت میں اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں۔ تھوڑا سا اگر یعنی افریقن کنٹریز کی ہسٹری کی طرف جائیں تو یقیناً عالم اسلام میں سب سے اہم بات جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں اور مختلف مواقع پہ ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک با کرامت ترین اور عزیز ترین شخص وہی ہے کہ جو تقوی کے اعتبار سے، اس میں رنگ، نسل اور سیاہ چہرے کا ہونا یا جو ہے خوبصورت ہونا، اس سے کوئی اسلام کا تعلق نہیں ہے ان چیزوں کا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے جناب سلمان جن کا فارس سے تعلق ہے وہ ہوں یا حضرت بلال حبشی ہوں، ان تمام ہستیوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے نیک کردار، ان کی نیک سیرت کی وجہ سے بارگاہ رسالت میں ایک بڑا مقام حاصل ہوا جو باقی دوسروں کو حاصل نہیں ہوا۔ لہذا رنگ اور نسل ان تمام امتیازات سے عالم اسلام اور خود دین اسلام مبرہ ہے اور بالا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ کہ شیخ ابراہیم زکزاکی یہ نائجیریا کے شیعوں کے رہبر ہیں اور مختلف مواقع پہ یہ یہاں ایران بھی آتے رہے ہیں، طلاب سے خطاب کرتے رہے ہیں، اور میں نے بھی ان کو یہاں دیکھا ہے، اور ان کی مقبولیت اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باقاعدہ جب یہ یہاں تشریف لے کر آتے ہیں تو یہاں جو طالب علم ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ ان کا بہت پرتپاک استقبال ہوتا ہے۔ مختلف مدارس کے اندر نائجیریا کے جو طلاب ہیں، بلکہ فقط نائجیریا کے نہیں بلکہ افریقن کنٹریز کے جتنے بھی طالب علم یہاں ایران کے اندر، قم کے اندر ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، مشہد کے اندر ہیں، تہران کے اندر ہیں، وہ بہت پرتپاک ان کا استقبال کرتے ہیں اور مختلف مدارس میں جا کے یہ خطاب بھی فرماتے ہیں، اور مقبول شخصیت ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بڑے لیول کی شخصیت ہے۔ اب جو مشکل پیش آئی وہ یہ کہ نائجیریا کے اندر جو حملہ کیا یہ بھی مشخص کرنا ضروری ہے کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے۔ یہ حملہ پولیس کی طرف سے نہیں ہوا، حکومتی اس کی سیکورٹی فورسز کی طرف سے نہیں ہوا، بلکہ فوج کی طرف سے حملہ کیا گیا۔ لہذا اس چیز کو مد نظر رکھیے کہ حملہ فوج کی طرف سے ہوا ہے، عام پولیس کی طرف سے حملہ نہیں کیا گیا۔ اور شیخ زکزاکی پہ ان کے جو مرکز تھا نائجیریا کے اندر اس پر حملہ ہوا، اور فقط اس پر حملہ نہیں ہوا بلکہ ایک امام بارگاہ ہے کہ جس کا نام وہاں بقیت اللہ ہے، یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نام سے منسوب ہے، وہاں پر بھی حملہ کیا گیا، اور وہاں جو مجلس برپا تھی اس پر حملہ کیا گیا فوج کی طرف سے، اور جتنے بھی وہاں مومنین مجلس کے اندر شریک تھے ان سب کو وہاں شہید کر دیا گیا، اور اکثر کو جو ہے وہاں گرفتار کیا گیا۔ اسی طرح سے شیخ زکزاکی کا مرکز ہے، وہاں پر بھی محرم اور سفر کے مناسبت سے مجالس کا انعقاد ہو رہا تھا، وہاں پر بھی حملہ کیا گیا۔ اور ماشاءاللہ سے اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور تمام چیزیں اویلیبل ہیں، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شیعوں کی مظلومیت کس طرح سے دنیا کے سامنے آ رہی ہے۔ یہ نائجیریا کی حکومت ایک جانب سے اگر دیکھیں تو باقاعدہ ایک تنظیم ہے کہ جس نے یہاں خود نائجیریا کے اندر موجود ہے جو داعش کی
ہاتھ داعش کے ہاتھ پر بیعت کر چکی ہے. ایک جانب یہ ان سے برسر پیکار ہیں اور بوکو دوسری حرام جانب جو ان کے مخالف ہستیاں ہیں، مخالف شخصیتیں ہیں، ان کے خلاف بھی یہ ایکشن لے رہی ہیں. تو بالکل کوئی سچویشن وہاں کلیئر نہیں ہے کہ وہاں صورتحال کیا ہے. پاکستان میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں. خود یہاں مختلف شہروں میں قم کے اندر خود جو ایمبیسی ہے تہران کے اندر نائجیریا کی، وہاں پر جا کے طالب علموں جتنے بھی طلاب ہیں یہاں پر انہوں نے جا کے مظاہرے کیے. اور اس میں فقط افریقن کنٹریز کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے کہ جنہوں نے جا کے مظاہرہ کیا، بلکہ تمام غیر ممالک سے تعلق رکھنے والے طالب علموں نے جا کے مظاہرہ کیا. اور ایران کا سب سے پہلے جو ہے اس سے متعلق ریئیکشن آیا ہے اس طرز عمل کے خلاف کہ جو شیخ زکزاکی اور وہاں نائجیریا کی شیعوں کے ساتھ انجام دیا گیا اور بہت زیادہ ظلم ڈھایا گیا. کہ جو مصدقہ اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ کہ جتنے بھی شہداء ہیں ان سب کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کر دیا گیا ہے. 500 کے قریب بچے اور خواتین یہ ابھی بھی گرفتار ہیں. ابھی بھی گرفتار ہیں؟ اور جی بالکل ابھی بھی یہ گرفتار ہیں. سب سے پہلا ریئیکشن، اور یہ بھی پروردگار عالم کا کرم ہے کہ ہم اس زمانے کے اندر جی رہے ہیں کہ ہم لاوارث نہیں ہیں بلکہ ولی فقی، نظام ولایت فقی باقاعدہ یہاں پوری دنیا کے اندر اپنا ایک روب، اپنا ایک جو ہے دبدبہ رکھتی ہے. اور اس کا اسی سلسلے میں باقاعدہ حکومت ایران نے اسٹیپ اٹھایا اور جو خاص شخصیت عرب کنٹریز اور افریقن کنٹریز کے حوالے سے انہوں نے باقاعدہ رابطہ کیا. سفارت نائجیریا کے سفیر کو طلب کیا اور اس کے سامنے بھی احتجاج ریکارڈ کروایا گیا. اسی طریقے سے وہاں کے وزیر خارجہ سے بھی رابطہ کیا گیا ہے جواد ظریف کا، اور انہوں نے بھی وہاں پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے اور باقاعدہ ان سے درخواست کی ہے کہ ان مظالم کو روکا جائے. اور یہ بھی پروردگار عالم کا جیسے میں نے ابھی کہا کہ کرم ہے کہ اس زمانے میں ایک حکومت کم از کم تشیع کی موجود ہے اور ایک نظام باقاعدہ موجود ہے علماء کرام کا کہ جو جہاں پر بھی دنیا کے اندر مظالم ہو رہے ہیں شیعوں پر کم از کم اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے. عراق میں چاہے داعش کی صورت میں مظالم ڈھائے جا رہے ہوں یا شام کے اندر جناب زینب سلام اللہ علیہا کے روزہ اقدس جناب سکینہ سلام اللہ علیہا، پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ان تمام مقدس مقامات کی بھی حفاظت فرمائے اور ان کی زیارت ہم سب کو دوبارہ نصیب فرمائے اور یہ تمام علاقے دوبارہ پرامن ہو جائیں. اس کے حوالے سے بھی بلکہ دنیا میں جہاں جہاں، اور فقط یہ شیعہ سے تعلق نہیں رکھتی حکومت کے فقط شیعہ کے حوالے سے، بلکہ جہاں پر بھی ظلم ڈھایا جاتا ہے اس کے خلاف سب سے پہلے جو آواز اٹھاتی ہے وہ یہی حکومت ایران ہے. اور ولی فقی کے دستورات کے مطابق یہاں پر فوراً اس کے خلاف ایکشن دیا جاتا ہے. اچھا، ابھی جو یہ معاملہ آپ نے دیکھا، جیسے آپ نے فرمایا کہ 500 خواتین و بچے ابھی تک گرفتار ہیں، تو آپ کی اطلاعات کے مطابق جو وہاں پر صورتحال ہے، یعنی کلیئر تو ابھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، کلیئر نہیں ہے، مگر یہ جو رہائی کا عمل ہے یہ تمام چیزیں کب تک ممکن ہو پائیں گی؟ کچھ اندازہ، کچھ اس کے اوپر کچھ آپ گفتگو کریں. یہ تو لازم بات ہے کہ تمام صورتحال حکومتی لیول پہ یہاں ایران کے نائجیریا کے ساتھ دیکھے جا رہے ہیں اور بہت شدت کے ساتھ ریئیکشن یہاں پر دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے تعلقات حکومت نائجیریا کے ساتھ میں یعنی جسے کہا جائے خراب نہیں تھے. اور اسی حوالے سے بہت شدید، یعنی ابھی کچھ عرصے پہلے ہی نائجیریا کے غالباً صدر یا وزیر اعظم کا یہاں دورہ بھی ہوا، تو اس حوالے سے خود جو یہاں کے ذرائع کا کہنا ہے وہ یہ کہ نائجیریا کی حکومت کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، لیکن جو یہ ریئیکشن ہوا، جو یہ رد عمل شیعوں کے ساتھ یہ ظلم ڈھایا گیا، اس کے حوالے سے بہت یعنی شدید ریئیکشن ایران کی طرف سے دیا گیا ہے، حکومت تشیع کی طرف سے دیا گیا ہے. اور یہی کہا گیا ہے ان سے کہ اس طرح کے عمل کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور شیخ زکزاکی کی جو جان ہے اس کے حوالے سے کہ انہیں کوئی بھی صدمہ نہیں پہنچے، شیعوں کے اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی بھی مشکلات ان کو درپیش نہ آئیں، اس حوالے سے شدید تاکید کی گئی ہے حکومت کی طرف سے، وزیر خارجہ جواد ظریف کی طرف سے بھی، اور جو ان کے باقی حکومت کے نمائندے ان سب کی طرف سے شدید احتجاج کیا گیا ہے کہ شیخ زکزاکی کی جان کو اس حوالے سے کوئی خطرہ، یعنی جو بیچ میں اطلاعات بھی آ رہی تھی کہ شاید انہیں بھی شہید کر دیا گیا، لیکن الحمدللہ وہ
بقید حیات ہیں، زندہ ہیں الحمدللہ. لیکن ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. جس طرح سے تصاویر کے اندر بھی جو لوگ انٹرنیٹ سے استفادہ کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ بہت عجیب و غریب صورتحال ہے. شہداء کی لاشیں پڑے ہوئے ہیں، بچے بھی شہید ہیں، خواتین بھی اس میں شہید ہیں، اور کچھ شیخ زکزاکی کے ساتھ بہت عجیب و غریب صورتحال کا سامنا کیا جا رہا ہے کہ ان کی تصویریں ایسی ہیں کہ واقعا دکھائی نہیں جا سکتی ہیں، اور دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ اسلام کا نام لینے والے کس طرح سے تشیعوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں. اور ان تمام، اور میں ایک اور بات یہاں آپ کو بتاؤں کہ شیخ زکزاکی کی شخصیت عجیب و غریب شخصیت ہے. 4 ان کے بیٹے تھے کل، ان میں سے 3 جو ہیں وہ روز قدس کو، جو پچھلے سال روز قدس آیا تھا، اس میں جو ریلی نکلی تھی اس میں ان کے 3 بیٹے شہید ہو گئے تھے. اور اب جو لاسٹ حملہ ہوا ہے، ایک بیٹا ان کا باقی بچا تھا، زندہ تھا، اور اس کا نام علی تھا. وہ بھی اس حملے کے اندر وہ بھی شہید ہو گیا. تو انہوں نے اپنی پورا خاندان، اپنے تمام بچے جو ہیں وہ تشیع پر، اسلام پر قربان کر دیے ہیں. لہٰذا میں تو یہی کہوں گا کہ جتنا زیادہ مومنین جہاں جہاں موجود ہیں ان کے لیے دعا کریں. نائجیریا کے شیعوں کے لیے دعا کریں، ان کے رہبر کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ اگر رہبر نہ ہو تو پھر وہ جو قوت قوم کی ہوتی ہے وہ باقی نہیں رہتی. اور بہت ہی بہترین مثال ایک کسی دانشمند نے دی تھی کہ اس نے پورے جو بلیک بورڈ ہوتا ہے یا وائٹ بورڈ ہوتا ہے اس کے اوپر اول سے لے کے آخر تک 0 بنا دیے تھے. اور اس 0 کو جب اپنے طالب علموں سے، یعنی انہیں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ لیڈر اور رہبر کی اور رہنما کی کیا حیثیت ہوتی ہے، تو کہا کہ یہ اتنے سارے میں نے 0 بنائے، بتاؤ اس کی تعداد کیا ہے. تو سب نے کہا یہ جتنے بھی آپ بنائے یہ سب کے سب 0 ہی ہیں. تو پھر انہوں نے یہ کام کیا کہ بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ کے اوپر جو سب سے پہلے 0 بنایا تھا اس کے آگے ایک لگا دیا، یعنی ایک کا عدد اس کا اضافہ کر دیا، 1 کا اضافہ کر دیا. کہا اب بتاؤ کہ یہ عدد کتنا زیادہ ہے. تو اس موقع پر سب نے یہ کہا کہ یہ اتنی بڑی فیگر ہے کہ ہم اس کے متعلق یعنی نہیں بتا سکتے کہ یہ کتنی بڑی فیگر بن چکی ہے. تو پھر وہاں استاد نے یہ کہا کہ یہ جو ایک ہے یہ لیڈر ہے اور یہ باقی سب عوام ہیں، اور اگر یہ ایک نہ ہو تو باقی سب 0 ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نائجیریا کے رہبر، تشیع کے رہبر کے لیے، شیخ ابراہیم زکزاکی کے لیے ضرور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ و کاملہ، زخمی ہیں، عطا فرمائیں. ان کی جو جان کو خطرہ ہے، پروردگار عالم اس جان کے خطرے کو اور جو تشیع کو خطرہ ہے سب کو نائجیریا کے، دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان شیعہ موجود ہیں، جہاں پر بھی کسی پر ظلم ہو رہا ہے، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیں. اور دوسرا یہ کہ خود ایران کے اندر جو حکومت ہے، ولایت فقیہ رہبر، مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ خامنئی کی، پروردگار عالم لبنان کے اندر سید حسن نصر اللہ کہ جو واقعتاً یہ ایسی شخصیات ہیں کہ مظہر ہیں اس وقت تشیع کا. اور یعنی دنیا میں انہی کی وجہ سے اگر کسی شیعہ کی پہچان ہوتی ہے تو اسی کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے پہچان ہوتی ہے، ورنہ ہمارا تو کوئی نام لینے والا شاید اس دنیا میں نہیں ہوتا. بہت شکریہ. بہت خوبصورت جو ہے وہ نکات آپ نے اٹھائے، اور بہت ہی محدود وقت میں بہت مدلل جو ہے وہ گفتگو. ہم مشکور ہیں، ممنون ہیں کہ آپ، شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہدایت ٹی وی کو دیا. ناظرین، آپ سن رہے تھے جناب آغا کمیل موسوی صاحب کو ایران کے مقدس ترین شہر قم سے. آپ نے کہا کہ اسلام کے اندر رنگ اور نسل کی کوئی جو ہے وہ اہمیت نہیں ہے. اسلام نے پرہیزگاری کو اولین درجہ دیا ہے. جو جتنا پرہیزگار ہے اتنا خدا کی بارگاہ میں مقرب ترین ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ شیخ زکزاکی جو ان کی زبان میں خدا نے کیا تاثیر دی ہے، جنہوں نے 20 ملین لوگوں کو جو ہے وہ تشیع سے روشناس کرایا، آل محمد کی چوکھٹ تک لے کر آئے، جس کی ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے. مگر ہم کہتے ہیں، ہم نے بعض جگہوں پر اقوال معصومین میں پڑھا کہ مولا فرماتے ہیں کہ جس کی عزت خدا کے نزدیک جتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اتنا زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ 4 بیٹے تھے، چاروں خدا کی راہ میں شہید کروا دیے. تو یہ وہی مکتب ہے جو عاشورائی مکتب ہے، یہ وہی مکتب ہے جو سید الشہداء نے اپنے پیروکاروں کو تعلیم فرمایا ہے. اور شیخ زکزاکی جو ہے وہ سید الشہداء کے سچے پیروکار اور عاشق نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے استقامت کا دامن نہیں چھوڑا، مگر اپنے پورے گھر کو خدا کی راہ میں قربان کر دیا.
ہم تمام مومن و مومنات، مسلم اور مسلمات سے اپیل کریں گے کہ ان کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کی جان کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ دعا پڑھیں اور صلوات پڑھیں، پروردگار کے حضور صدقے میں محمد و آل محمد کے دعا کریں کہ جلد از جلد جو ہے وہ رہا ہوں اور اپنی قوم و ملت میں واپس آئیں۔ جو کام انہوں نے کیا نائجیریا کے اندر، جہاں پر تشیع کا نام بھی نہیں تھا، وہاں پر 20 ملین لوگ جو ہے وہ تیار کر دیے جن کو، اور آپ دیکھیں کہ وہ پرامن لوگ تھے۔ اگر وہ لڑنے والے ہوتے تو اتنی بڑی تعداد میں شہید نہ ہوتے، نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ جو الزام لگائے جا رہے ہیں کہ وہ فوجی جنرل کو مارنا چاہتے تھے، نہیں، بلکہ یہ انٹرنیشنل ایک سازش ہے، پیچھے جو ہے وہی طاغوت ہے، انہی کا پیسہ ہے جنہوں نے داعش بنائی، انہی نے ان کو بھی فنڈ کیا، ان کے ذریعے سے ظلم کروایا، مگر وہ یہ بھول گئے ہیں کہ اگر ہم ختم ہونے والے ہوتے تو کربلا ہی میں ختم ہو جاتے۔ نہ ہم جسمانی طور پہ تم سے ختم ہو سکیں گے، نہ فکری طور پہ تم سے ختم ہو سکیں گے۔ تم جتنا ہمیں کچلنے کی کوشش کرو گے، جتنا ہمیں دبانے کی کوشش کرو گے، ہم اور جو ہے وہ شان و شوکت کے ساتھ ابھریں گے اور اس دنیا کے سینے کے اوپر جو ہے وہ تمہارے سامنے موجود رہیں گے۔ یہ پروگرام کا سلسلہ ناظرین جاری و ساری رہے گا، اور اس میں جو ہم لائیو کالز بھی کھول دیں گے۔ آپ سے بھی جو ہے وہ آپ کی بھی آراء ہمیں درکار ہوں گی، ہماری طرف سے بھی آپ کو پرسہ دیا جائے گا، آپ سے بھی ہم پرسہ وصول کریں گے۔ فی الحال چلیں گے ایک مختصر سی بریک پر، بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔